واقعہ کربلا کو دیکھنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس تاریخ کی روشنی میں دیکھیں جو انسانوں نے بیان کی ہے، جس کے بیان میں اس کے اپنے خیالات، رجحانات، مذہبی تعلقات، عقائد لازماً اثر انداز ہوں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس انفارمیشن ڈیٹا ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں ایک را انفارمیشن کی حیثیت سے، اور قرآن مجید میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تو کوئی واقعہ دینی طور پر ریلیونٹ نہیں ہے تو مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دینی طور پر ریلیونٹ ہے تو پھر اس کو ہمیں لازماً قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ مجھ ناچیز کی رائے میں واقعہ کربلا سے متعلق 3 آیات ہیں جو سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ ایک آیت وہ ہے کہ جو سورہ النساء کی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 ہے، 50 ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی اطاعت کرو کہ جو تم میں صاحب اقتدار ہیں، جو حکمران ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ حکمرانوں کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگلے حصے میں یہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی معاملے میں مختلف ہو جاؤ، تمہارا اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی پھر دین کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ دین کی روشنی ہی میں دیکھیں گے کہ صحیح رویہ کیا ہے، اور دین نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم ایسا کام اقدام نہیں کریں گے جس سے انسانی جان کو خطرہ ہوگا۔ دوسری آیت وہ ہے جو سورہ شورا میں امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا معاملہ آپس کے مشورے سے طے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپس کا مشورہ یہ ہر حال میں ہوگا، ہر موقع پہ ہوگا، حکمران کے بننے میں ہوگا، حکمران کے معزول ہونے میں ہوگا، حکمران اگر کوئی فیصلہ کرے گا تب ہوگا، عام مسلمان مل کر کسی اجتماعی کام میں انوالو ہوں گے، شریک ہوں گے، اس میں بھی ہوگا۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی اپوائنٹمنٹ بغیر مشورے کے کی تو پھر یقیناً یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس پر تنقید ہو سکتی تھی، جس پر احتجاج ہو سکتا تھا۔ تیسری آیت وہ ہے کہ جو سورہ الحجرات میں ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار انسان کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہیں یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالت، تم کسی قوم پر پل پڑو، حملہ آور ہو جاؤ، اقدام کرو نادانی میں، اور پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ یزید کی اپوائنٹمنٹ پر حسین رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں تھا، انہوں نے اس وجہ سے اس پر اختلاف کیا کیونکہ ان کے خیال میں یہ مشورے کے بغیر فیصلہ ہوا تھا، یہ ان کا حق تھا، انہوں نے ایسا کیا تو وہ کر سکتے تھے، وہ اللہ کے دین، اللہ کی کتاب سے واقف تھے، تو انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے یہ طے کیا کہ میں اس فیصلے کی مخالفت کروں گا۔ اس اثنا میں کوفہ، جو ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت تھا، آپ کے والد اور آپ کے بہت سے چاہنے والے لوگ موجود تھے، آپ کو بلایا اور بہت سی خبریں آپ تک پہنچیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس فیصلے کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے۔ چنانچہ حضرت حسین نے سورہ حجرات کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ان کی ان باتوں پر تحقیق کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا،
اور وہاں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ خود اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفے گئے، اس کا سفر اختیار کیا کہ وہ جانیں کہ اصل بات کیا ہے۔ آپ فوج لے کر نہیں گئے، آپ کے خاندان والے تھے، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ وہاں جا کر وہ کیا کرتے؟ ظاہر ہے وہ دین سے واقف تھے، دین ہی کی روشنی میں، قرآن ہی کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے راستے میں کربلا کے موقع پر جو کوفے کے گورنر ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا ابن سعد کی قیادت میں، انہوں نے ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ہم جانتے نہیں، ہم کسی کے دل سے واقف نہیں کہ اس میں کیا نیت ہے، البتہ جو کچھ ہوا وہ ظلم تھا، وہ زیادتی تھی۔ جب کوئی فوج کے خلاف اقدام کر ہی نہیں رہا، جب فوج کے خلاف اقدام کرنے کی وہ پوزیشن ہی میں نہیں ہے، ان کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر آخر ان کے اوپر حملہ آور ہونے، ان کے پانی کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان پیش کی اور وہ شہید ہوئے۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو شہید ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مرتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں خوش ہیں، اور اپنی خوشی میں وہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی ان کے پیچھے اور لوگ بھی ہیں جو صاحب ایمان ہیں، وہ بھی ان سے آ کر ملیں گے۔ یہ ایک ہمت کی داستان ہے، اور یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچی ایک کامیابی پر، وہ کامیابی کہ جو ان سب کو حاصل ہوئی جنہوں نے شہادت کا مقام پایا، اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کو روکا، ان پر زیادتی کی، وہ اللہ کے یہاں ناکام۔ اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو ملامت کرنا، کسی کو لعن طعن کرنا، یہ ہمارے دین میں کوئی مطلوب چیز نہیں ہے۔ اور قیامت کے روز سب مظالم کے فیصلے ہوں گے تو اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے اس سارے واقعے میں اچھا رویہ اختیار کیا، اچھا رول پلے کیا، وہ کامیاب ہیں، الحمدللہ سرخرو ہیں۔